أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لستا کہ نہیں ہو تم مرسلا رسول قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیداً گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان ومن اور وہ بھی گواہ کافی ہے عندہ جس کے پاس ہے علم الکتاب آسمانی کتاب کا علم۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کو حق جانا، ان کے اوپر ایمان لائے، وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ایمان نہ لایا وہ کافر قرار پائے، اور کافروں کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نصیب فرمائی، لیکن اس کے باوجود کچھ ضدی اور ہر درم اور متعصب لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور سچائی کو دیکھا بھی، اس کے باوجود رسول ہونے سے، رسول ماننے سے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ جیسے کہ ابو جہل کا قول مشہور ہے کہ کہا کرتا تھا کہ بنو ہاشم نے اگر گھوڑے دوڑائے تو ہم نے بھی دوڑائے ہیں، انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے ہیں، انہوں نے جنگ کے میدان کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے تو ہم نے بھی دکھائے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک نبی ہے، ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ان کے نبی کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اپنے خاندان کے لیے نبی کہاں سے لائیں گے؟ وَيَقُولُ کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لست مرسلا تو رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ کو پہچان بھی لیا تھا کہ آپ حق نبی ہیں، پھر بھی رسول ہونے کا انکار کیا، ایمان لانے سے انکار کیا۔ جیسے ابو جہل کا ایک قول یہ بھی مشہور ہے کہ محمد ہم تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جو تعلیم تو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، ایمان لانے سے انکاری ہوا۔ ایک قول یہ بھی مشہور ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کا چچا اور ان کا والد بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ فرماتی ہیں میں ایک دفعہ ان کی گفتگو سن رہی تھی، آپس میں بات کر رہے تھے اور میں نے گفتگو سن لی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا محمد کے حوالے سے کیا خیال ہے، دوسرے نے کہا حق نبی ہے، وہی ہے کہ جس کی ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ جب تک جان میں جان ہے مقابلہ کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں لست مرسلا آپ رسول نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم،
کافی ہے گواہ اللہ رب العالمین میرے اور تمہارے درمیان، میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ پوری دنیا بھی اگر انکار کر دیتی ہے تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین قرآن کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبی ہونے کی شہادت بھی دیتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت برا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دنیا اگر انکار کرتی ہے تو ان کی اپنی مرضی انکار کرتی رہے، لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ ومن، اور وہ شخص بھی گواہی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، آسمانی کتاب کا علم ہے، خواہ قرآن کا علم ہو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نبی سمجھتا ہے۔ علم الکتاب، جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، اور وہ لوگ جس وقت قرآن انہوں نے سنا، قرآن کے اوپر بھی ایمان لے آئے، تو وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے کہ تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کو اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی کہ اکثر معاملات کے اندر یہودیوں کے اوپر اعتماد کرتے ہو، تو ان میں سے جو حق پرست لوگ ہیں ان سے بھی جا کر کے پوچھ لو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو جو حق پرست ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، تو وہ گواہی دے دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جس وقت ان کی نظر پڑی تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ جو ایمان لے آئے گا، جو ایمان لے آیا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جس نے انکار کر دیا حقیقت کے اندر اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کر لیا، اپنا ہی نقصان کر لیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور سارے انسان اگر مسلمان نہیں ہوتے، کافر کے کافر رہتے ہیں، خدا کی خدائی کا انکار کر دیتے ہیں، انبیاء کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں، تو اپنا ہی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ سارے لوگ کافر ہو جائیں تو اس سے خدا کی خدائی کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقص واقعہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویقول، اور کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلاتوں، رسول نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، شہیدن، گواہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے، ومن، اور وہ بھی گواہ کافی ہے، عندہ، جس کے پاس ہے علم الکتاب، آسمانی کتاب کا علم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔